مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر کسی کا دعوی محبت ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں محب اللہ ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ محب رسول کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ صاف قرآن مجید اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں واضح ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کے بغیر نماز و روزہ بے اصل ہے۔ جب تک حضور سے صحیح معنی محبت نہ کی جائے تو ساری چیزیں فضول ہیں۔ اس لیے کہ ایک شاعر ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے المحب لمن یحبہ مطیع، ہر محب کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے مطیع اس کی فرما برداری اور اطاعت بھی کرے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے دنیا کے لحاظ سے کہ فلاں شخص کے ساتھ میں بڑی محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، میں اس سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ تارے کی دنیا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو یقیناً اس نے محبت کا دعویٰ تو کر دیا۔ اب اس وقت تک وہ اس محبت میں سچا نہیں ہے جب تک اس کی بات نہیں مانے گا۔ جو وہ محبوب بات کہے گا، محب جب تک بات نہیں مانے گا وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اگر تم میری محبت ڈھونڈنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اس محبت کی اگر جستجو ہے، تلاش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ جگہ بتائی ہے جہاں سے اللہ کی محبت انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ وہ اور کہیں نہیں جانا، مدینے میں در رسول پہ آ جاؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ جب تک حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق محبت کا قائم نہیں ہے، اس وقت تک تم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو محب ہے اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے پھر ہر وقت زبان پہ اسی کا ہی نام آتا ہے۔ جب بھی مجنوں سے پوچھا جاتا کہ فلاں کام کون کرے تو وہ کہہ دیتا لیلا۔ اگر اس سے کہا جاتا کہ مسند بادشاہیت پر کس کو بٹھایا جائے تو نام اس کے لبوں پہ لیلا کا آتا تھا، اس لیے کہ وہ لیلا کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز کے ساتھ محبت کی جائے پھر اس کا زبان پہ اکثر نام آتا ہے۔ تو ہم حضور کے عاشق ہیں، تو اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے آقا کا ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کا ذکر بھی کیا جائے۔ تو ہم حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کی ہم تلاش میں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، یحببکم اللہ، پھر کہیں تمہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں اعلان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حاتم الزاہد، یہ بہت بڑے صوفی تھے اور دنیا سے انتہا درجے کی بے رغبتی تھی۔ دنیا سے ان کا تعلق ایسا تھا کہ جس طرح کہ انسان آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈالے تو اس کا ہاتھ پاؤں جل جائے گا، دنیا کے اندر آپ کا تعلق ایسا ہی تھا کہ دنیا سے انتہا درجے کی نفرت کرتے تھے۔ ان کا میں نے ایک قول پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے اندر آپ تقوی اور پرہیزگاری نہیں دیکھتے تو وہ شخص اس دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو اور سینے میں تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اس وقت تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محب نہیں بن سکتا جب تک سینے میں خوف خدا نہیں آئے گا۔ تو جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں
تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سینے کے اندر خوف خدا ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، جب تک حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک وہ دعوی رسول میں جھوٹا ہے۔ حضور کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے فرامین پہ عمل کرو، حضور کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، بسر کرو، تب جا کے اس کی جو محبت کا دعویٰ ہے وہ سچا بنے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص راہ خدا میں مال نہیں دیتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، وہ شخص دخول جنت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرے گا اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ پھر آپ نے اگلا قول بیان فرمایا